وہ اسی مہینے کی چاند کی 14 تاریخ کو اور آنے والی اسی مہینے کی انگریزی کی 30 تاریخ کو چاند کی 14 تاریخ وہ رات بڑی مبارک رات ہے اور یہ مہینہ بھی بڑا مبارک ہے اور اس مہینے کے بعد آنے والا مہینہ اور بھی زیادہ مبارک اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو تمام مومنین کو مہینہ نصیب فرمائے اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار اور عبادات کر کے توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن المجید فرقان الحمید کی جو آیت تلاوت الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، رب کائنات نے قرآن المجید اور فرقان الحمید کی اس آیت سے اشارہ کیا دھیان دلایا ایمان والوں کا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی امن و سکون کے ساتھ گزر جائے، اور کون انسان ایسا ہے جس کی خواہش، جس کی تمنا اور آرزو یہ نہ ہو کہ میری زندگی امن و سکون اور آرام کے ساتھ گزرے؟ ہر انسان چاہتا ہے، میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، اور یہی نہیں ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ زندگی بھی سکون سے گزرے اور اس زندگی کے بعد آنے والی زندگی اور بھی زیادہ سکون سے، کیونکہ بڑی زندگی تو وہی ہے۔ اور رب کائنات نے ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ جن لوگوں کی خواہشیں، جن لوگوں کی تمنائیں، جن لوگوں کی آرزویں یہ ہے کہ وہ اپنی دونوں زندگیوں کو، دنیا کی بھی اور آخرت کی زندگی کو بھی سکون کے ساتھ گزارنا چاہتے، جس سے سکون کون سا سکون؟ جس سے ہر وقت دل سکون میں رہے، روح کوئی اطمینان ہو۔ اگر وہ زندگی گزارنا چاہتے ہو تو رب کائنات نے جو کہا تو زندگی کے لیے رب کائنات نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ تمہیں اس زندگی کے لیے اپنے شاندار مکان بنانا پڑے گا، اس کے اندر اے سی لگانا پڑے گا، گھومنے کے لیے اچھی گاڑی لینی پڑے گی، نہیں، کچھ نہیں، کسی دنیا کی چیز کا ذکر نہیں کرنا، بلکہ رب نے اشارہ دیا، رب کا حکم ہوا، رب نے کہا اگر تم واقعی اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہو تو تم اپنے رب کے ذکر میں مشغول ہو، کیونکہ جو اپنے رب کے ذکر میں مشغول ہو جاتا رب کائنات اس کے قلب کو اطمینان عطا فرماتا۔ اور جن لوگوں نے رب کے ذکر کو اپنایا، رب کے ذکر میں زندگی کوئی نکال دی، وہ لوگ ظاہری طور سے دنیا کا ان پہ کوئی ایسا مال نہیں تھا، لیکن اتنے سکون سے ان کی زندگیاں گزری ہیں تو دنیا سے گئے ہوئے ہزاروں سالوں سال گزر گئے، لیکن ابھی بھی ان کے ذکر رب کائنات میں ہمارے تمہاری زبان تمام دنیا کے زبان پر جاری ہے۔ کیوں؟ اس لیے دنیا کی زندگی میں انہوں نے رب کے ذکر کو بلند کیا، اور رب ارشاد فرماتا ہے کہ جو مجھے، یعنی کہ رب کہتا ہے جو میرے ذکر کو، جو اللہ کے ذکر کو بلند کرتا ہے زمین پر، رب کائنات اس انسان کے ذکر کو آسمانوں کی بلندیوں پر بلند کرتا ہے۔
فرشتوں کے بیچ میں ان کا چرچا کرتا ہے۔ اور ایک اللہ کے مقبول بندے، نیک بندے، وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ مجھے یاد کرتا ہے تو مجھے پتا چل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو کسی کو پتا چلتا ہے جب اللہ آپ کو یاد کرتا ہے کوئی کہہ سکے کہ ہاں مجھے پتا چل جاتا ہے کہ اللہ جب مجھے یاد کرتا ہے؟ وہ اللہ کا نیک بندے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی رب کائنات میرا ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے تو مجھے پتا چل جاتا ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت کیسی بات کرتے ہیں آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ آپ کا رب آپ کو یاد کر رہا؟ انہوں نے کہا اچھا پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب رب کا فرمان ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر میرا ذکر زمین پر کرتا ہے تو میں اس کا ذکر آسمانوں سے اوپر کرتا ہوں، جب میں اس کا ذکر کرتا ہوں تو مجھے پتا چل جاتا ہے اب میرا رب مجھے یاد کرتا ہے۔ رب نے ہی تو کہا کہ تم میرا ذکر کرو، جب بھی تم مجھے پکارو گے میں فرشتوں کے سامنے تمہارا نام کروں گا، تمہارا چرچا کروں گا۔ تو مجھے پتا چل جاتا ہے جب بھی میں رب کو پکارتا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ اب میرے رب نے ضرور مجھے پکارا ہوگا کیونکہ یہ رب کا فرمان۔ تو میں جو کہہ رہا تھا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی یہ چاہے کہ اس کے قلب کو، اس کے دل کو سکون مل جائے، اطمینان مل جائے، اس کی روح کو چین مل جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے۔ آج اللہ کے کرم سے ہمارے تمہارے پاس رب کی بہت نعمتیں اپنی زندگی کو گزارنے کی، تمام دشواریاں ختم ہو رہی، سفر کی جو دشواریاں تھیں پہلے وہ ختم ہو گئی، گرمی میں تڑپنے کی دشواریاں ختم ہو گئی، ایسی مشینیں تیار کرتی، کہیں کولر، پنکھے، اے سی، سفر کے لیے اس سے شاندار سواری تیار ہے، کھانے کے لیے ایک سے شاندار غذا تیار، پہننے کے لیے موسم کے مطابق رب کائنات نے ان کو کپڑا، گرمی کا موسم ہے اس کے لحاظ سے کپڑا، سردی کا موسم ہے تو اس کے مطابق گرم کپڑا۔ زندگی کو چلانے کے لیے اور سکون کے لیے بھی تمام چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود، پیسہ بھی ہونے کے باوجود، اچھا مکان بھی ہے، اولاد بھی ہے، اچھی پوشاکیں بھی ہیں، بس نہیں ہے تو صرف ایک چیز نہیں ہے، وہ کیا نہیں ہے کہ ہمارے قلب کو اطمینان نہیں ہے، ہمارے اندر سکون نہیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہم نے رب کے ذکر کو بھلا دیا ہے، اور رب کے ذکر کو بھلانے کے بعد تمام دنیا کی دولتیں آ جائیں، وہ تمہارے قلب کو سکون نہیں دے سکتے۔ یہ مہینہ ہے، اس مہینے کی شب برات والی رات، یعنی کہ شب برات نجات دلانے والی رات، جس چیز سے نجات نہیں ملے گی کہ کوئی توبہ کرنے والا ہو، رب کی بارگاہ میں رونے والا ہو، کوئی گڑگڑانے والا ہو، اپنے گناہوں پہ شرمندگی اٹھانے والا ہو، تو رب کائنات اس کو اس کے تمام گناہوں سے نجات دے دے گا۔ ایسی مبارک راتیں
رب کائنات نے اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمائی ہے. اس امت سے پہلے دوسری امتوں کو یہ راتیں میسر کیوں؟ کیونکہ رب کی منشا یہی ہے کہ میرے محبوب کی امت کسی نہ کسی بہانے سے جہنم سے نجات پائے. اس کے باوجود بھی توبہ و استغفار کرنے کے بعد اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو بڑا بدنصیب ہوگا. کہ رات ایک ہی رات ہوئی اگر تنہائیوں میں جا کر رب کی بارگاہ میں رونا شروع کر دے, رب کا ذکر بلند کرنا شروع کر دے, اپنے تمام گناہوں کو یاد کرنا شروع کر دے کہ میں نے, کیونکہ انسان اپنی ہر اچھائی اور برائی کو جانتا, جب بولتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ جھوٹ بولا کہ میں نے سچ بولا. تو انسان اپنی کتاب کو اٹھانا شروع کر دے, اپنی روایات کو بنانے, دیکھیں کہ میرے نامۂ اعمال میں کتنی برائیاں بھری, ان برائیوں پہ نظر کرتے ہوئے رب سے توبہ کرے, روئے, اس کا ذکر بلند کرے, تو رب کائنات ایسی مبارک راتوں کے صدقے تو اس کو معاف کیا تھا. لیکن افسوس جب ہوتا ہے کہ ایسی مبارک راتوں کو لوگوں نے ایک تیوہار کی طرح, ایک رسم کی طرح اس کو منا کر چھوڑ دیا. آج شب برات ہمارے اندر حلوے کی شکل تک محدود ہے کہ شب برات ہے, اس سے 4 دن پہلے گھر کی عورتیں کہنا شروع کر دیتی ہیں کہ شب برات آ رہی ہے, کچھ انتظام کر لو, کچھ دالیں پسوا لاؤ, کچھ سوڈیا لے آؤ, دیسی گھی لے آؤ, اتنے فروٹ لے آؤ, ڈرائی فروٹ لے آؤ, اس میں حلوہ بنائیں گے. کبھی کوئی دال کا, مونگ کی دال کا بنا رہا, کوئی کسی چیز کا بنا رہا, لیکن جب کھا لیا تو کوئی بڑا ٹیسٹ ہوا. اور جب عبادت کا وقت آیا تو پتہ ہی نہیں, نفلی نمازیں تو الگ رہی, جو نمازیں رب نے دن میں 5 مرتبہ فرض کی ان نمازوں کا ہی خیال ہے. تو کیا شب برات صرف ایک حلوہ بنا کر کھانے کا نام شب برات ہے؟ نہیں میرے دوست, بالکل. شب برات کا نام تو یہ ہے کہ ہلکی سے ہلکی غذا کھا کر پوری رات اپنے رب کی بارگاہ میں روئے, ان آنکھوں سے آنسو بہائے, توبہ و استغفار کرے, وہ ہے شب برات. اور اکثر کیا ہوتا ہے کہ کچھ جاگ بھی لیتے ہیں تو ہمارے شہروں کا حالات بہت برے ہیں. تھوڑی بہت دیر 10 رکعات نفل نماز پڑھی, 1-2 تسبیحات پڑھی, 12-1 بجے کے بعد نکل گئے مسجدوں سے اور بائک کے لیے یا پیدل گھومنے شروع کر دی گلی گھوم لو. کسی کے مکان کے شیشے توڑے, کہیں بائکوں سے اسٹینڈ شروع کیے. ہر سال کوئی نہ کوئی نیوز سنتی ہے کہ شب برات کی رات میں ایسا ہوا. کیا ہے؟ ارے اس رات میں تو یہ تمام چیزوں سے توبہ کرنی تھی. یہ رات تو ایسی مبارک رات ہے کہ توبہ کرنی ہے کہ اللہ آج تک جو گناہ ہوئے, جو غلطیاں ہوئی, جو خطائیں ہوئی ہوگی, ان کو معاف کر دے, آئندہ نہیں. اور تم اسی رات میں وہ تمام خطائیں کر رہے ہو, تو یہ کیا ہے؟ کیا رب کو چڑھانے کی کوشش کر رہے ہو؟
کیا اس کے جلال کو دعوت دینے کی کوشش کر رہے ہو؟ یاد رکھو، اگر رب کائنات میں شب برات حلوہ بناؤ تو صرف اور صرف اس نیت سے، شب برات میں حلوہ بنانے کی ایک ہی نیت ہونی چاہیے کہ یہ میٹھی غذا ہے، یہ میرے آقا کی پسندیدہ چیز ہے، اور یہ ہلکی غذا ہے، اس کو کھا کر جب عبادت کریں گے تو پیٹ میں بھاری پن ہے۔ اگر اس نیت سے تم نے حلوہ بنایا تو وہ حلوہ بنانا بھی تمہارے نامہ اعمال میں عبادت میں شمار کر گیا، اور تم نے صرف مزے کے لیے، اپنی جیب کے ٹیسٹ کے لیے، تو وہ عبادت میں نہیں بلکہ وہ فضول خرچی میں لکھا ہے، اور فضول خرچی گناہ، فضول خرچی گناہ ہے۔ تو میرے عزیزوں، آنے والی 20 تاریخ کو شعبان کی 14 تاریخ، شعبان کی اسلامی مہینوں تو یاد ہی نہیں ہے، بس ایک لفظ ہی ہے کہ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے، باقی اسلام سے دور دور تک کے رشتے نظر میں آ رہے ہماری آدمی کو، بس ایک ہی رشتہ نظر آ رہا کہ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہو۔ کلمہ طیبہ یاد نہیں ہے، یاد ہے تو اس کا مطلب پتہ نہیں۔ ہمیں رب نے کیوں پیدا کیا مطلب ہی نہیں، اس کوشش کریں ہم سمجھنے کی۔ اور کوئی بات آتی ہے تو وہ لوگ، جب دین کی کوئی بات آئے تو پڑھے لکھوں کی طرف انگلی اٹھا کر جو بالکل نہیں جانتے، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں مولانا تم کیا جانو، مولانا تم کیا جانو، ٹھیک ہے ہم تو جانتے نہیں جانتے تو بتلا دو ہمیں۔ میرے عزیزوں، کسی کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے صرف اور صرف اپنی گربان سنتے رہنا کہ میرا وجود کیا ہے، اور میں کہاں تک صحیح ہوں اور کہاں تک غلط۔ ایک صحابی رسول تھے، وہ رو رہے تھے، کسی نے پوچھا کیوں رو رہے تھے؟ کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیا کہا تھا اور میں کہاں چلا گیا کہ میں دنیا میں پھنس گیا، کہ اللہ کے محبوب نے کہا تھا کہ دنیا داری سے دور رہنا، میں دنیا میں پھنس گیا کہ دیکھو دیکھو میرے پاس 2 پیالے ہیں، تو ایک پیالے سے بھی میرا کام چل سکتا ہے، تو 2 تو دنیا داری تو ہے۔ کھانے کے 2 پیالے تھے تو اس کے لیے آنسو بہا رہے تھے کہ ایک پیالے سے میرا کام چل سکتا ہے تو 2 پیالے کیوں رکھتے، میں دنیا داری میں پھنس گیا۔ اور ہمارے پاس کون سی ایسی چیز نہیں ہے جو ڈبل ٹربل چیز نہیں، لیکن پھر بھی ہم کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں اللہ ہم سے کون سے امتحان لے گا۔ ارے امتحان کے قابل تو بنو، امتحان تو جب دو گے جب تم کچھ تیاری کرو۔ ایک دن بھی اسکول نہیں گئے اور کہنا شروع کر دو کہ میں بیٹ کے ایگزام دینے جا رہا ہوں، کوئی کیا کہے گا کہ اس سے بڑا مورخ کوئی ہے؟ تو میرے عزیزو، امتحان یہ تمام نعمتیں رب نے دی، اس کا ایک تو شکر ادا کیا جاتا، اوپر سے کہا جا رہا پتہ نہیں کون سی خطا ہو گئی، کون سی غلطی ہو گئی،
نہ جانے کیوں رب امتحانوں میں ڈال رہا، صبح سے شام تک صفائی کر رہا، صبح سے شام تک بندیاں کر رہا، اس کے بعد بھی اپنی خدائی نظر نہیں آتی، دوسروں کے حقوں کو مار رہا، نمازیں صبح سے شام تک پانچوں وقت کی قضا کر رہا ہے، رب کے ذکر کو بھول گیا ہے، کانوں میں لیڈ لگا لگا کر راتوں رات فلمی ناچ گانے تیرے کانوں میں گونج رہے ہیں، کیا ان کانوں سے جو کان تجھے رب کائنات کے حق بات سننے کے لیے عطا فرمائے، وہ آنکھیں جو رب کائنات نے تجھے حق دیکھنے کے لیے عطا فرمائی، وہ زبان جو زبان رب کائنات نے تجھے حق بولنے کے لیے عطا فرمائی، آج اس زبان سے تو گالیاں پکڑ رہا، اس زبان سے جھوٹ بول رہا، اس زبان سے دوسروں پر تہمت لگا رہا، کانوں سے ان چیزوں کو سن رہا ہے جو چیز رب کے ناپسند، اس کے محبوب کے ناپسند، جو چیز سننا حرام، اور جس چیز کو سننے کے لیے رب نے کہا اس سے تو دوری بنا رہا، تیرے پاس ٹائم نہیں ہوتا جب جھانک اپنے گربان میں تو موت کا شکار، موت ضرور آئے گی، نہیں چھوڑ سکتی کبھی، اس موت کے آنے سے پہلے اس قبر کا انتظام کرنے کی کوشش کریں۔ رب نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کا سکون اور اطمینان، تمہاری روح کا چین ہے تو صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں، اگر تم اللہ کے ذکر سے غافل رہے تو دنیا کی تمام دولتیں تمہارے قدموں میں کیوں نہ ہو، تمہاری روح کو، تمہارے دل کو سکون نہیں مل سکتا، اس لیے زیادہ سے زیادہ ہر وقت چلتے پھرتے، جہاں تم، میں جوان طبقے سے زیادہ کہنا چاہتا ہوں، جہاں زبانوں پر فلمی گانے گنگناتے رہتے، تمہاری زبان ہلتی رہتی ہے، اپنی مستی میں مست رہتے ہو، کاش اس کی جگہ تم رب کا نام لینا شروع، اس کے محبوب پر درود و سلام بھیجنا شروع کر دو، دل دل میں اپنے ہونٹوں سے گنگنانا شروع کر دو، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، جو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ، اگر تم یہ وظیفے اپنے اپنا لو گے تو رب کائنات تم سے خوش ہو کر اس دنیا میں بھی تمہیں سکون عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی امن و چین عطا فرمائے گا۔ رب کائنات سے دعا ہے، رب کائنات ہمیں اور آپ کو، تمام مومنین کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہ صغیرہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا